جانتے ہو کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتی ہیں۔ وہ وقت جب زبان سے دعا نکلتی ہے مگر دل میں سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی سنا جا رہا ہے۔ جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، جب انتظار طویل ہو جاتا ہے اور امید بار بار ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ ناراض ہے، شاید یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے خاموشی انکار نہیں ہوتی، یہ خاموشی اکثر تیاری ہوتی ہے۔ انسان جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے مگر رب وقت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آزمائش کے دوران دعا صرف مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ یہ انسان کے دل کو صاف کرنے کا عمل بن جاتی ہے۔ اسی مرحلے پر دعا سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف بے بسی ہوتی ہے، اور اللہ کو بے بسی سے کی گئی دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آزمائش انسان کو توڑنے نہیں آتی بلکہ سنوارنے آتی ہے۔ جب انسان سہارا تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تب اس کا دل سچے معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ اسی جھکاؤ میں قبولیت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت ہمیشہ فوراً مسئلہ ختم ہونے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اکثر وہ اندر سے انسان کو مضبوط کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ بندے کو بالکل بے خبر نہیں رکھتا۔ وہ دل کو تیار کرتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے اور کچھ واضح اشاروں کے ذریعے آنے والی رحمت کا احساس دلانا شروع کر دیتا ہے۔ آزمائش کے دن دراصل انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دل حمد کے ساتھ کھڑا رہے گا یا حالات کے سامنے جھک جائے گا۔ یاد رکھو، جس رب نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے وہ تمہاری طاقت سے بے خبر نہیں۔ اگر یہ بوجھ تمہارے کندھوں پر رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اسے اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اللہ کبھی کمزور کو وہ جنگ نہیں دیتا جسے وہ لڑ نہ سکے۔ یاد رکھو، مایوسی دراصل شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دعا سے پہلے ہی ہار مان لو، صبر سے پہلے ہی تھک جاؤ۔ مگر تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو شخص آزمائش میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا، چاہے حالات کچھ بھی دکھا رہے ہوں۔ ہر وہ آنسو جو رات کی تنہائی میں گرتا ہے، ہر وہ دعا جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے، وہ سب ضائع نہیں ہوتا۔ وہ سب ایک ایسے خزانے میں جمع ہو رہا ہوتا ہے جس کا وقت اللہ نے خود مقرر کر رکھا ہے۔ آج اگر راستہ اندھیرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روشنی نہیں آئے گی۔ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے پہلے گہرا ہوتا ہے۔ یہ وقت تمہیں روکنے نہیں آیا، یہ وقت تمہیں بنانے آیا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، چاہے دل کانپ رہا ہو، چاہے جواب نظر نہ آ رہا ہو۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو آسمان تک اٹھا دیتی ہے۔ جو شخص آزمائش میں بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتا، وہی اصل میں سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے۔ یہ وقت تمہیں توڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ وقت تمہیں وہ بنانا چاہتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم بن سکتے ہو۔ جو دباؤ آج تمہیں محسوس ہو رہا ہے، یہی دباؤ کل تمہیں مضبوط بنیاد دے گا۔ یاد رکھو، لوہا آگ میں جل کر ہی تلوار بنتا ہے، اور انسان آزمائش میں گزر کر ہی مضبوط ایمان والا بنتا ہے۔ اگر آج دل تھک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلسل لڑ رہے ہو۔ یقین جانو، اللہ کی رحمت تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تم جس لمحے خود کو تنہا محسوس کرتے ہو، اسی لمحے رب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہے، تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو جانتا ہے، تمہاری خاموش دعاؤں کو گن رہا ہے۔
دنیا تمہیں نظر انداز کر دے، حالات تمہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، مگر جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اپنے دل کو یہ بات بار بار یاد دلاؤ کہ یہ مرحلہ عارضی ہے، مگر اس سے نکل کر آنے والی طاقت مستقل ہوگی۔ اگر آج تم خاموش ہو تو یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ ایک طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ تم بس رکے رہو، جڑے رہو، ہمت نہ ہارو۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھ کر کھڑا رہتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اور جو اکیلا نہیں ہوتا وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اور جب آزمائش کے دوران تمہاری دلی دعا قبول ہونے لگتی ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل کا شور آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، حالات وہی ہوتے ہیں، آزمائش ختم نہیں ہوتی، مگر اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ قرآن پاک اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سکون اس لیے نہیں آتا کہ مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ دل کو یقین دے دیا جاتا ہے کہ معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا دل جو پہلے بے چین تھا، اب دعا کے بعد ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس دعا کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ دل کو قبولیت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہ اور غفلت دل پر بوجھ بننے لگتا ہے۔ وہ کام جو پہلے معمولی لگتے تھے اب دل انہیں قبول نہیں کرتا۔ انسان خود کو نیکی کی طرف مائل ہوتا محسوس کرتا ہے، چاہے اس نے اس کا ارادہ بھی نہ کیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سینہ کھلنا دراصل قبولیت کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دعا قبول کرنے سے پہلے بندے کو اپنے دلوں میں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب دل نافرمانی میں سکون نہ پائے اور اطاعت میں راحت محسوس کرنے لگے تو سمجھ لو کہ دعا نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اور اب وہ دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ دل اس قبولیت کو پہچاننے کے قابل ہے یا نہیں۔ اللہ کبھی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یا تو وہ مانگا ہوا عطا کرتا ہے یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہی اس حکمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے انتظار کو عبادت بنا لو، صبر کو طاقت بنا لو، اور دعا کو اپنی عادت بنا لو۔ یقین رکھو جس رب نے تمہیں آزمائش میں تھاما ہوا ہے وہی رب تمہیں وہاں سے نکالنے والا بھی ہے، اور جب وہ تمہیں نکالے گا تو تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ سب کیسے بدل گیا۔